کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم صرف پڑھتے نہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو صفوں پر نہیں رہتے، وہ دل میں اترتے ہیں، سوال بن کر جاگتے ہیں، خاموشی میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور پھر ایک دن ہمیں اپنے ہی اندر کے کسی انجان دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی عام کتاب نہیں، یہ صرف کہانی نہیں، یہ صرف ادب نہیں، یہ صرف لفظوں کا ہنر بھی نہیں، یہ ایک اندرونی سفر ہے، ایک ایسی فکری اور روحانی دستک جو انسان کو دنیا کے شور سے اٹھا کر اپنے باطن کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے من چلے کا سودا، اور اس کے خالق ہیں اردو ادب کے ایک روشن، باوقار، گہرے اور صاحب بصیرت نام اشفاق احمد۔ اشفاق احمد وہ ادیب نہیں تھے جو صرف قصہ سناتے ہوں، وہ ان لکھنے والوں میں سے تھے جو انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کو دیکھتے تھے۔ ان کے ہاں لفظ محض لفظ نہیں ہوتے، وہ تجربہ بھی ہوتے ہیں، تہذیب بھی ہوتے ہیں، فکر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دعا کی طرح دل پر اترتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو صرف سماجی مخلوق کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک ایسے مسافر کی طرح دیکھا جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی اصل، اپنے رب، اپنی روح اور اپنے اندر کے سچ کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اشفاق احمد کی تحریروں میں محبت بھی ہے، درد بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور ایک عجیب سی اندرونی روشنی بھی۔ وہ قاری کو حکم نہیں دیتے، وہ اسے آہستہ آہستہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ شور نہیں کرتے، مگر ان کی خاموش بات بھی انسان کے اندر دیر تک گونجتی رہتی ہے۔ من چلے کا سودا ایسی کتاب ہے جسے صرف قصے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کیفیت کے لیے پڑھا جاتا ہے جو یہ قاری کے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی صرف کھانے، کمانے، پانے، جیتنے اور ثابت کرنے کا نام نہیں، اس کے اندر ایک اور جہاں بھی ہے، جہاں سوال ہیں، جہاں روح کی پیاس ہے، جہاں دل کی بے قراری ہے، جہاں انسان اپنے رب کو بھی ڈھونڈتا ہے اور خود کو بھی۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے جو زندگی کو صرف ظاہری پیمانوں سے نہیں ناپتے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر انسان کی اصل کامیابی کیا ہے، اصل خسارہ کیا ہے، اصل سودا کیا ہے، اور آخر وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کے شور میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ من چلے کا سودا میں محض واقعات نہیں، بلکہ فکر کے در واہ ہوتے ہیں۔ یہاں انسان کی باطنی کشمکش کا ذکر ہے، یہاں مادیت اور روحانیت کا فرق بھی سامنے آتا ہے، یہاں دنیا کی چمک بھی ہے اور اس چمک کے پیچھے چھپی ہوئی ویرانی بھی۔ یہ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان آخر کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا وہ واقعی اس کے دل کی ضرورت ہے یا صرف اس کے نفس کی خواہش؟ یہاں ہمیں یہ احساس بھی ملتا ہے کہ ہر سودا نفع کا سودا نہیں ہوتا۔ کچھ سودے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں انسان دنیا پا کر بھی خود کو کھو دیتا ہے، اور کچھ قربانیاں
ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان بظاہر کھو دیتا ہے مگر حقیقت میں اپنے آپ کو پا لیتا ہے۔ یہ کتاب اس نقطے کو بھی چھوتی ہے کہ انسان اور خدا کا تعلق محض رسموں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک زندہ، بیدار، شعوری اور قلبی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت صرف ظاہری عمل نہیں، باطن کی بیماری بھی ہے۔ محبت صرف جذبہ نہیں، ذمہ داری بھی ہے، اور زندگی صرف گزارنا نہیں، سمجھ کر جینا بھی ہے۔ من چلے کا سودا کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تصوف کو مشکل اصطلاحوں میں قید نہیں کرتی، بلکہ زندگی کے عام تجربات میں اس کی جھلک دکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر آمادہ کرتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا لباس، اس کا عہدہ، اس کی دولت یا اس کی شہرت نہیں، بلکہ اس کا باطن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اشفاق احمد کی فکر بہت نرم انداز میں قاری کو وحدانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ گویا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کے ہر رنگ کو سمجھ بھی لے مگر اپنے رب کی طرف پلٹنے کا شعور پیدا نہ کرے تو اس کی دانائی بھی ادھوری ہے۔ یہ کتاب مذہب کو صرف ایک رسم حصار کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ زندگی کے معنی، اخلاق، نیت، محبت، صبر اور تعلق کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ اشفاق احمد کے ہاں علم اور روحانیت آپس میں جدا نہیں۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ عقل اگر روشنی ہے تو دل اس روشنی کی سمت ہے، اور جب عقل اور دل ایک ہی سچ کے آگے جھک جائیں تبھی انسان کے اندر حقیقی سکون پیدا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کتاب سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس کتاب سے پہلی بڑی بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر خواہش قیمتی نہیں ہوتی، اور ہر کامیابی اصل کامیابی نہیں ہوتی۔ انسان بعض اوقات عمر بھر اس چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو آخر میں اس کے ہاتھ میں رہ بھی جائے تو دل کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان اگر اپنے باطن سے کٹ جائے تو وہ باہر کی دنیا میں جتنا بھی کامیاب ہو، اندر سے خالی رہتا ہے۔ تیسری بات کہ انسان کے رشتے، اخلاق، سچائی، وفا اور خدا سے تعلق ان چیزوں سے کہیں زیادہ اہم ہیں جنہیں دنیا کامیابی کہہ کر ہمارے سامنے سجا دیتی ہے۔ بعض تبصروں میں بھی اس کتاب کے مرکزی خیال کو اسی کشمکش سے جوڑا گیا ہے کہ دولت، منصب اور دنیاوی کامیابی اپنی جگہ، مگر اخلاقی اقدار، تعلقات اور خدا سے رشتہ زیادہ بنیادی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اکیلا ہوتا ہے۔ وہاں نہ دنیا کی تعریف کام آتی ہے، نہ لوگوں کی توجہ، نہ شہرت، نہ مال۔ وہاں صرف سچ کام آتا ہے، اور یہی کتاب ہمیں اسی سچ کے قریب لے جانا چاہتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ روحانی سفر شور سے نہیں، خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ انسان جب خود سے سوال کرنا شروع کرتا ہے تبھی اس کے اندر تبدیلی کی پہلی کرن پیدا ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کے ہاں ایک عجیب وقار ہے۔ وہ قاری کو مرعوب نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان کی زبان میں بناوٹ نہیں مگر گہرائی ہے، سادگی ہے، مگر اثر ایسا ہے کہ عام جملہ بھی دل میں دیر تک ٹھہرا رہتا ہے۔ من چلے کا سودا کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں واز کا انداز نہیں مگر سبق موجود ہے۔ اس میں فلسفہ ہے مگر بوجھ نہیں۔
اس میں تصوف ہے مگر تسنن نہیں، اس میں درد ہے مگر مایوسی نہیں۔ ایسی کتابیں قاری کو تکاتی نہیں، اسے اپنے اندر اتارتی ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو ہم شاید یوں کہیں کہ یہ کتاب انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل سودا دنیا سے نہیں، اپنے نفس، اپنے باطن، اپنی نیت اور اپنے رب سے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری نظر میں من چلے کا سودا ان کتابوں میں سے ہے جنہیں جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب وقت مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک خاموش دل مانگتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہو سکتی ہے جو زندگی میں کسی موڑ پر کھڑے ہو کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کمی ہے، یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا اصل زخم کہاں ہے اور اصل مرہم کہاں۔ یہ کتاب ان لوگوں کو بھی پسند آ سکتی ہے جو اشفاق احمد کی طرح لفظوں میں صرف کہانی نہیں، معنی تلاش کرتے ہیں، جو ادب سے صرف لطف نہیں، رہنمائی بھی چاہتے ہیں۔ یہ واقعی کوئی عام کتاب نہیں، یہ ان تحریروں میں سے ہے جو انسان کو محض مصروف نہیں کرتی بلکہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ منچلے کا سودا میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اشفاق احمد لفظ نہیں لکھتے، دل پر دستک دیتے ہیں۔ آئیے اسی کیفیت کی ایک ہلکی سی جھلک سنتے ہیں۔ یہ چند لفظ بظاہر سادہ ہیں۔ انسان جب دنیا کے شور میں خود کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اکثر سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے، اور جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو خالی ہاتھ ہو کر بھی اندر سے بھرنے لگتا ہے۔ یہ چند سطریں دراصل اسی احساس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کی اصل محرومی باہر کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اندر کی دوری ہوتی ہے۔ جب آدمی دنیا، خواہش، کامیابی اور ظاہری چمک میں اپنی اصل کو بھولنے لگتا ہے تو اس کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں رہتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے باطن، اپنے سچ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک نئی روشنی اس کے اندر جنم لینے لگتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اس کتاب کو محض ایک تحریر نہیں رہنے دیتی بلکہ ایک باطنی سفر بنا دیتی ہے۔ ایک اور جگہ اشفاق احمد صاحب بڑی گہری بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی طلب درست کر لیجئے، اصل آدمی مل جائے گا۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے مگر اس کے اندر پوری زندگی کا ایک بڑا سچ چھپا ہوا ہے۔ اشفاق احمد یہاں صرف کسی رہبر یا انسان کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہماری باطنی سمت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سچ کیوں نہیں ملتا، رہنمائی کیوں نہیں ملتی، سکون کیوں نہیں ملتا، مگر یہاں اشارہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمیشہ راستے میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی طلب میں بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کی چاہت صاف ہو جائے، نیت خالص ہو جائے اور دل سچ کی طرف مڑ جائے تو پھر اسے راستہ بھی ملنے لگتا ہے، رہنمائی بھی، اور وہ روشنی بھی جس کی اسے برسوں سے تلاش ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ اشفاق احمد ایک نہایت پرمانی بات سامنے لاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جو نہ غلطی کرتی ہے اور نہ ہی ناکام ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر سی سطر ہے مگر اس کے اندر رب کی وحدانیت، انسان کی کمزوری اور بندگی کی پوری کیفیت سے مٹائی ہے۔ اور شاید یہی اس کتاب کی اصل خوبصورتی ہے کہ یہ انسان کو باہر کی دنیا سے زیادہ اپنے اندر کے سمت درست کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اشفاق احمد کی فکر انگیز اور روح کو چھو لینے والی کتاب من چلے کا سودا، ایک دل سے نکلی ہوئی گفتگو۔ ایسی کتابیں ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ دنیا کیا ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم خود کیا ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی صرف باہر کی روشنیوں کا نام نہیں، اندر کے چراغ بھی جلانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کتابیں پسند ہیں جو سوچنے پر مجبور کریں، دل کو نرم کریں، روح کو چھو لیں اور انسان کو اپنے رب، اپنے باطن
اور اپنے اصل کی طرف لوٹنے کا احساس دیں تو پھر من چلے کا سودا یقیناً ایسی ہی ایک کتاب ہے۔ اگر آپ کو عشق اردو کا یہ انداز پسند آیا ہو تو اپنے احساسات ضرور لکھیے۔ بتائیے کہ آپ کے خیال میں انسان زندگی میں سب سے بڑا سودا کس چیز کے ہاتھ کر بیٹھتا ہے؟ دنیا کے ہاتھ، اپنی خواہشات کے ہاتھ، یا اپنے نفس کے ہاتھ؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت کتاب، ایک اور گہری فکر اور ایک اور دل میں اتر جانے والی گفتگو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔